نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رضي الله عنهما. میر محفل عزت مواب جناب حجویری صاحب حاجی رفیع الدین حجویری صاحب اور بانیان محفل جملہ علماء کرام بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری احمد حسین صاحب دام فیوزک العالیہ، شہیر ملت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب دام فیوزہ العالی، دیگر مہمانان گرامی قدر، میزبانان محفل، میں کروڑہا مرتبہ، ان گنت مرتبہ، لا تعداد مرتبہ آپ حضرات کو خراج تحسین ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے فضل فرمایا آپ پر، اور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے نگاہ کرم کی تو آپ نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے خاندان کی بارگاہ میں اتنی خوبصورت محافل کا گلدستہ گلدان عقیدت میں سجا کے پیش کیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. بر صغیر پاک و ہند کے ایک بزرگ ہیں جن کی ڈیوٹی مدینے والے آقا نے خود بر صغیر پاک و ہند میں لگائی. شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمن، جن کی عظمت کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. آپ لکھتے ہیں مدارج النبوت کے اندر کہ خراسان کا ایک شخص مر گیا
تو کسی نے بعد مرنے کے اس شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ اللہ نے تجھے جنت عطا کی ہے، پر تیرے جنتی ہونے کی وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا؟ تو اس نے جواب میں جو جملہ بولا وہ میں آپ حضرات کی سعادت مندی کو سلام کرتے ہوئے وہ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں جنتی کہاں تھا، بس محرم الحرام شریف کا مہینہ تھا اور پہلا عشرہ تھا اور شب عاشور تھی، یہی وہ رات جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، تو ایک لمحے کے لیے مجھے خیال حسین آ گیا، میرے دل میں یہ خیال آیا، اے کاش اگر میں بھی وہاں موجود ہوتا تو امام کے قدموں پہ قربان ہونے والوں میں میرا بھی نام ضرور شامل ہو۔ اب وہ شخص کہتے ہیں کہ بس یہ اتنا خیال آیا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دیر لگی ہوگی اس خیال میں، بس ایک دو لمحے مجھے خیال حسین آ گیا، تو جب مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اسی ایک دو لمحے کی یاد حسین کی بدولت اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہاں ایک دو لمحے کی یاد حسین اور کہاں 10 روزہ عظیم الشان محافل، بہت بڑی سعادت ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک اس سلسلے کو صرف آپ تک نہیں، نسل در نسل مزید شایان شان طریقہ سے نسل در نسل صبح قیامت تک ہم سب کا مقدر کر دیں۔ یاد حسین قریب رگے جاں کیے ہوئے، یاد حسین قریب رگے جاں کیے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہیں نجات کا سامان کیے ہوئے۔ ذی احتشام حاضرین، اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور بڑی خوبصورت روایت آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کل حشر کے میدان میں ڈھونڈوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ حشر کا میدان ایسا ہوگا جہاں ہر کوئی ہمارے نبی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ یہ صرف امتی کی بات نہیں ہے، حشر کے میدان میں انبیاء اور مرسلین بھی ہمارے آقا کی تلاش میں ہوں گے، ہر کوئی حضور علیہ تحیت و ثنا کی تلاش میں ہوگا۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی میرے امتی ہوں گے جنہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ عرض کیجئے یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ خوش نصیب کون ہوں گے کہ جنہیں حشر کے میدان میں آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ لوگ جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، میری اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جنہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں تلاش کر کے ڈھونڈ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا جس نے میری اہل بیت سے نیکی کی، نیکی
یہ ایک نیکی کے لیے لفظ بولا گیا ہے، واحد کا جملہ ہے، جس نے نیکی کی، نیکیاں نہیں، نیکیاں نہیں، ایک نیکی بھی کی، ایک نیکی بھی کی جس نے میری اہل بیت سے، ہم قیامت کے دن اس کی اس نیکی کا صلہ خود اسے عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس کی نیکی کا کل قیامت کے دن اسے خود صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگلا جملہ سن کر یقیناً آپ جھومیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں ہم اس شخص کو جس نے ہماری اہل بیت سے نیکی کی، ہم اس کو اس کی نیکی کا صلہ خود عطا فرمائیں گے جب وہ ہم سے ملے گا۔ سمجھنے والے پہنچ گئے بات کو۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث لکھی تو مچل گئے، کہتے نبی کریم علیہ تحیت و ثنا اہل بیت اطہار سے نیکی کے صلے میں نہ جانے کیا کیا انعام و اکرام عطا فرمائیں گے، کیا کیا عنایات ہوں گی، لیکن لوگوں دیکھو تو صحیح، اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہوگا کہ جس دن ماں منہ نہیں لگائے گی، جس دن باپ جان چھڑائے گا، جس دن دوست دشمن ہو جائیں گے، جس دن کوئی کسی کو منہ نہیں لگائے گا، آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں محمد اسے ضرور سینے لگاؤں گا۔ حضور نے اپنی ملاقات کی بشارت عطا فرما دی، فرمایا ہم اسے اس کی نیکی کا صلہ دیں گے جب وہ ہم سے ملے گا۔ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت میں ایک حدیث اور سماعت کریں، اور اس حدیث کے راوی ہیں، یہ سستی کاہلی تو ہے نا، کچھ دوستوں پر نیند بھی آئی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو سستی کاہلی، اس ہستی کا نام لینے لگا ہوں جن کا نام لینے سے سستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ شیطان اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس راستے سے میرا عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ مرید و مراد مصطفیٰ، طالب و مطلوب مصطفیٰ۔ اور ایک بڑا ہی پیارا تعارف ہے جناب امیر المومنین فاروق معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا پیارا تعارف ہے، اور وہ کیا ہے؟ داماد بطول مراد رسول۔ آپ رسول اللہ کی مراد ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے داماد ہیں۔ یہ نسبت ضرور یاد رکھیں آپ، کچھ اور یاد رہے نہ رہے۔ اب جو میں روایت پیش کرنے لگا ہوں اس کے راوی سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، آپ سخت زخمی ہیں، جسم سے خون بہہ چکا ہے، ذوالحج شریف کی آخری تاریخیں ہیں جب آپ نے یہ روایت جاری فرمائی، تو آپ کے دارالخلافہ کے باہر کچھ لوگ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، حضرت عمر کے کانوں میں بات پہنچی، تو آپ نے فوراً فرمایا مجھے بٹھاؤ، تکیہ لگاؤ اور لوگوں کو بلاؤ، میں انہیں بتاؤں کہ عبد الرحمن ابن عوف کی شان کیا ہے۔ تکیہ لگا دیا گیا، آپ کو بٹھا دیا گیا، تب آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں ایک مرتبہ میں امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ تھا، حضور اپنی لخت جگر نور نظر مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری نور نظر رحمت للعالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ نیرہ منورہ حضرت سیدہ خاتون جنت بطول زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے گھر حضور جلوہ گر ہوئے تو میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ جب ہم سیدہ پاک کے گھر پہنچے تو شہزادے رو رہے تھے، تو حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ جملہ سنیے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ
یہ میرے بیٹے رو کیوں رہے؟ آپ نے مزہ نہیں لیا. میرے بیٹے رو کیوں رہے ہیں؟ عرض کی بابا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے رخ انور صحابہ کی طرف کیا، فرمایا کوئی ہے جو میرے شہزادوں کو کھانا کھلائے؟ تو سارے یہی جذبہ رکھتے تھے، سب تیار بیٹھے تھے. لیکن جناب عمر پاک فرماتے، فاروق اعظم فرماتے کہ لوگوں سب سے پہلے جو شخص اس خدمت کے لیے اٹھا اس کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہے. وہ اٹھے، فوراً گئے، گھر گئے، 2 روٹیاں تیار کروائی اور کچھ اور چیزیں بھی ساتھ شامل کر کے پوری ڈش بنا کے کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے آقا نے اپنے شہزادوں کو کھانا کھلایا. اچھا، اب حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو نے میری اہل بیت کی خدمت کی ہے، میرے بیٹوں کا پیٹ بھرا ہے، تو نے میرے بیٹوں کو کھانا کھلایا، ان کے چہرے پہ رونق آ گئی، میں تجھے دعا دیتا ہوں. اب حضور کی دعا جو حدیث میں سنا رہا ہوں، حدیث فضائل اہل بیت کی ہے، عظمت اہل بیت کی ہے، شان اہل بیت کی ہے. خدمت اہل بیت کی عظمت پر حدیث ہے اور حدیث کا راوی فاروق اعظم عمر بن خطاب ہے. فاروق اعظم عمر بن خطاب راوی ہے حدیث کے، فضائل اہل بیت کی حدیث ہے. حضور نے دعا دی. آقا فرماتے ہیں اے عبد الرحمن، اللہ تیری دنیا کے اور تیری دنیا کو، تیری دنیا کے سارے کاموں کو اور تیری دنیا کو اللہ سنوارے. یہ میرے آقا کی دعا ہے. اور اگلا جملہ سنیے، رہی بات آخرت کی تو عبد الرحمن ابن عوف تیری آخرت کا میں محمد خود ضامن ہوں. اگر میں 2 جملوں میں حدیث سمجھاؤں تو معنی یہ بنتا ہے کہ جناب عبد الرحمن ابن عوف نے 2 روٹیاں اہل بیت اطہار کی خدمت میں دے کے اپنے دونوں جہان کو سنوار دیا ہے. دونوں جہان ہی سنور گئے، صرف اتنی سی خدمت کی ہے. کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، میں نہیں کہتا کہ آپ سبیل نہ لگائیں 10 محرم، آپ کھیر نہ پکائیں، دیگے نہ پکائیں، جو ہوتا ہے کرو، ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں، دائیں بائیں میں کوئی گھر آپ کو کسی سید کا مل جائے، کوئی سید گھرانہ مل جائے تو ان کی خدمت کر دو، تمہارے دونوں جہان ہی سنور جائیں گے. یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں آپ حضرات نے 10 روزہ پروگراموں کا گلدستہ سجایا ہے. کتنی محنت کی ہوگی، کتنی کوششیں کی ہوں گی، کتنی کاوشیں کی ہوں گی، اگرچہ یہ سب انہی کی بندہ نوازی ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں. میرے مولا حسین پاک نے قبول فرمایا ہے تو آپ کے یہ قدم اٹھے ہیں نا. اللہ اکبر. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے علاوہ، کیونکہ میں تو بالکل بیکار نالائق پرلے درجے کا نالائق انسان ہوں، میرے علاوہ جتنے لوگ آپ نے یہاں اس اسٹیج پر بٹھائے ہیں وہ سب چنے ہوئے عالم بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں. آپ نے بہت بڑا، حجویری صاحب آپ کی نظر کا فیض ہے. تو ذی احتشام حاضرین، یہ سعادت اللہ ہمیشہ قائم رکھے. بڑی برکت ہے ذکر حسین کی. اور یہ رونقیں بزرگوں کے دم قدم سے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے اور ہمارے سروں پہ اللہ قائم و دائم رکھے. قبلہ علامہ صاحب کی بڑی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں. ایک پورے لاہور میں آپ کی مسجد کی ایک مثال بن گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو میں نے اب دائیں بائیں بھی دیکھا ہے کہ
اس مسجد کے نقشے قدم کو اپناتے ہوئے اب دائیں بائیں بھی جو 10 روزہ 8 روزہ 6 روزہ محافل جو محرم شریف کی ہیں ان کی بھی شروعات ہو چکی ہے، وہ ثواب بھی سارا آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذی احتشام حاضرین، شب عاشور ہے، کربلا کا جنگل آباد ہو چکا ہے، دشت بلا کو میرے حسین نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آج سے ہم صدیاں پیچھے اسی رات کربلا کی دھرتی پہ چلے جائیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رضا میں وہ سب لوگ راضی تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کے تحت کچھ عرض کرنے سے پہلے مقدمہ کے طور پر چند باتیں سماعت فرما لیں، کوشش کروں گا کہ سمجھا پاؤں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، نظام قدرت جو چلا آ رہا ہے، اور وہ کیا نظام ہے کہ ہر ادنا اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے۔ ہر ادنا اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے، ہر مفضول اپنے سے افضل پر قربان ہوتا ہے، ہر نیچے والا اپنے سے اوپر والے پر قربان ہوتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز ہے جمادات، دوسری چیز ہے نباتات، تیسری چیز ہے حیوانات، اور چوتھی چیز ہے انسان۔ اب جس ترتیب سے میں نے نام لیا ہے نا، اسی ترتیب سے ان کے درجے بھی ہیں۔ جو جمادات ہیں ان سے افضل نباتات ہیں، جو نباتات ہیں ان سے افضل حیوانات ہیں، اور صرف حیوانات ہی نہیں، اللہ کی ہر مخلوق سے افضل انسان ہے۔ انسان ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ ہر چھوٹا بڑے پر، ادنا اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے، اور جب تک وہ ادنا اپنے سے اعلیٰ پر قربان نہ ہو جائے اس کا مقام نکھرتا نہیں ہے، اس کی شان دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کا وجود نظر نہیں آتا ہے، قربانی کے بغیر وجود نہیں نظر آتا۔ ادنا اعلیٰ پہ قربان ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، جمادات ہیں، زمین ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، یہ جامد ہے، یہ سب کچھ۔ اب کتنی خوبصورت ہموار زمین ہوتی ہے، بالکل ہموار، ایک ہی سطح کی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس خوبصورت زمین پر ہل چلاتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور ہل چلانے کے بعد جب وہ زمین زخمی ہو جاتی ہے آپ اس کو چیر دیتے ہیں، تو پھر آپ گویا کہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں اور دیگر معاملات سارے۔ اب کیا ہے، کسی دن اس زمین سے پوچھیں آپ کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ کتنی ہموار تھی، چٹیل میدان تھی، خوبصورت لگ رہی تھی، یہ تجھے انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے، یہ کیا کیا انہوں نے؟ تو زمین آپ کو بول کر یہ کہے گی، چپ کر، یہ نظام قدرت ہے، جو مجھ سے افضل ہے میں اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ زمین جامد ہے، جمادات میں سے ہے، اس سے افضل کیا ہے؟ نباتات۔ آپ نے نباتات کی خاطر زمین کو چیرا، اس کے ٹکڑے کیے، جی جب وہ چر گئی پھر آپ نے نباتات کا بیج اس میں ڈالا، صرف نباتات کے لیے زمین کو چیرا آپ نے، سو پھر وہ بیج آ گئے، پھر بیج سے وہ فصل تیار ہو گئی،
شگوفے بن گئے، سٹے لگ گئے، فصل تیار ہوگی، ہرا بھرا کھیت ہے، لہلہاتا کھیت ہے، ایک جانب کھڑے ہو کے دیکھو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن ایک دن آپ دیکھیں گے کہ اسی لہلہاتے ہوئے کھیت کو بھی جڑوں کے قریب سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، دراتیاں لے کے اس کو کاٹ دیتے ہیں، وہ سب ہریالی ختم۔ پھر صرف کاٹ کے نہیں چھوڑتے، کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے مشین میں ڈالتے ہیں، مشین سے اس کو گزارتے ہیں۔ کتنا خوبصورت کھیت تھا، کتنا حسین نظارہ تھا، پھل پھول سجے ہوئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ سجا سجایا کھیت بول کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو، کوئی مجھ پر قربان ہوا تھا، تو جو مجھ سے افضل ہے میں اس پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، میں اس پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کھیت کو کاٹا ہے، مشین میں ڈال کے ٹکڑے کیے ہیں اور چارہ بنایا ہے اس کا، کس کو کھلانے کے لیے؟ حیوانات کو۔ کس کو کھلانے کے لیے؟ حیوانات کو، کیونکہ حیوانات نباتات سے افضل ہے۔ اب حیوانات وہ نباتات کھا رہے ہیں، نباتات اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں، اب حیوانات کا وجود ظاہر ہو رہا ہے، وہ جوان ہو رہے ہیں، فربا ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں ہر روز سینکڑوں حیوانات بھی کٹ رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، حلال جانور ہر روز قربان ہو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ان جانوروں سے تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہ دیکھو، ہم سے پیچھے گزری ہوئی تاریخ کو دیکھو، ہر کوئی قربان ہونے کے لیے ہی آیا ہے، تو جو ہم سے افضل انسان ہے ہم اس انسان پر قربان ہو رہے ہیں، انسان پر قربان ہو رہے ہیں۔ گویا جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان پہ قربان۔ کیوں؟ اس لیے کہ نباتات جمادات سے افضل، حیوانات نباتات سے افضل، اور انسان حیوان سے افضل۔ اب جب باری انسان کی آئی تو قدرت کی آواز آئی، انسان فخر نہ کرنا، تو افضل ہے، شان والا ہے، پر یاد رکھنا تکبر نہ کرنا، تجھ سے بھی افضل کوئی ہے، تجھ سے بھی بہتر کوئی ہے، تجھ سے بھی افضل کوئی ہے۔ جس طرح جمادات نباتات پہ قربان ہوئے، نباتات حیوانات پہ قربان ہوئے، حیوانات انسان تجھ پہ قربان ہوئے، اب تو بھی تیاری کر لے، تجھ سے افضل تیرا خدا ہے، خدا پہ قربان ہونے کے لیے تو بھی تیار ہو جا۔ یہ تو سب کچھ انسان پہ قربان ہے۔ انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، خدا کی قسم بڑی قیمتی ہے۔ کیوں میں نے قسم اٹھائی؟ انسان کی جان اس لیے قیمتی ہے کہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ آپ بیمار ہیں نا تو پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنا ہے، اب شریعت کا حکم ہے کہ وضو کے بغیر نماز کے قریب نہیں جانا، فرض ہے وضو، لیکن آپ کی جان کو خطرہ ہے، اللہ فرماتا میرا فرض چھوڑ اپنی جان بچا، میرا فرض چھوڑ اپنی جان بچا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں حرام کھانا جائز ہوتا ہے، مردار کھانا جائز ہوتا ہے، جس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن تیری جان پر بن گئی نا، تیری جان جانے لگی، اللہ فرماتا ہے میں اپنا فیصلہ بدل دیتا ہوں، میں اپنا حکم بدل دیتا ہوں، کھا لے حرام جان بچا لے، جان بچا، حرام کھا جان بچا، وضو چھوڑ تیمم کر جان بچا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں جان کا خطرہ ہے قیام چھوڑ جان بچا، اگر مسجد جانے میں جان کا خطرہ ہے گھر پڑھ لے جان بچا۔
یا اللہ کہاں کہاں بچاؤں؟ فرمایا ہر جگہ بچا کے رکھنا، ہر جگہ اسے بچا کے رکھنا، ہر جگہ بچا کے رکھنا، لیکن جب باری آ جائے عزت مصطفیٰ کی پھر اسے بچانا نہیں، مصطفیٰ کے قربان کرے ہونا ہے، پھر بچانا نہیں پھر قربان کرنا ہے۔ آمین آمین آمین۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کیا کیا کتنی قیمتی ہے یہ جان، کتنی قیمتی ہے یہ جان۔ فرمایا میرا فرض چھوڑ جان بچا، میرا حکم چھوڑ جان بچا، جان بچا، جان تیری بڑی قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے کیوں قیمتی ہے؟ میں کہتا ہوں میری جان، آپ کہتے ہیں میری جان، مولوی صاحب کہتے ہیں میری جان، پیر صاحب کہتے ہیں میری جان، سر درد ہو جائے ہائے میری جان گئی، کوئی پریشانی آ جائے ہائے میری جان گئی، میری جان میری جان۔ اللہ فرماتا ہے چپ کر، تیری کوئی نہیں، یہ جان تیری کوئی نہیں۔ میں سمجھا دوں، اگر یہ میری ہی ہے تو جب کوئی خودکشی کر لیتا ہے، سوسائیڈ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حرام کیوں ہوتا ہے؟ خودکشی کرنا حرام ہے نا؟ کیوں حرام ہے؟ اس نے کسی کی جان لی ہے، بھائی اپنی تو جان لی ہے۔ تو جب میری ہے تو میں نے اپنی ہی کو مارا ہے، تو حرام کیوں ہے؟ ناجائز کیوں ہے؟ پھر میرے لیے یہ خودکشی ناجائز اور حرام کیوں بن گئی؟ بھائی میں نے کسی کی تھوڑی جان لی ہے، میری ہی جان تھی تو میں نے لے لی، میری ہی جان تھی تو میں نے لے لی، حرام کیوں ہو گئی؟ گناہ کیوں ہو گیا؟ آواز قدرت آتی ہے، بندے جسم تیرا ہے، جان تیری نہیں ہے، جسم تیرا ہے، جان تیری، یا اللہ یہ کس کی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مت کہنا میری میری، یہ تیری نہیں ہے۔ یا اللہ کس کی ہے؟ فرمایا جسم تیرا ہے، جان حسین کے نانے کی ہے، جسم تیرا ہے، جان مدینے والے کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے جسم تیرا ہے، تیری جان کا مالک تو نہیں ہے، اس جان کا مالک مدینے والا ہے۔ خودکشی حرام کیوں ہوئی پھر؟ اس لیے کہ تو نے اپنی ملک میں نہیں مصطفیٰ کی ملک میں ہاتھ ڈالا ہے، یہ جان تیری نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حشرا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ قرآن سن کے سبحان اللہ آنکھو گے، مدینے والا بھی راضی ہوئے گا تو کربلا والا بھی راضی ہوئے گا۔ جے قرآن تے رہو چپ تے شیر تے سبحان اللہ آنکھو تو پھر کوئی بھی راضی۔ فرما تیری نہیں ہے، یہ مدینے والے کی ہے۔ اور مجھے مزہ آ گیا یہ جملہ سن کے، تیری نہیں ہے، مدینے والے کی ہے۔ اگر تو خود لے گا
تو حرام موت مرے گا، اور اگر اسی کو مدینے والے کے اشارے پہ لٹا دے گا تو شہادت کا درجہ عطا ہو جائے گا۔ اسی جان کو اگر زہرا پاک کے بابا جان کے اشارے پہ لٹا دے گا تو پھر تیری جان کی قیمت پڑ جائے گی۔ اسی لیے عاشق دیر نہیں لگاتے۔ میاں صاحب فرماندے نے جان منگے او چرنا لاوی اگے یار سجن دے، عاشق شہید محمد نہیں محتاج کفن دے۔ آپ فرماندے نے جے تو چاہویں مومن بننا تے پھڑ لے پلہ سجن دا، وہ جان منگے کے چرنا لاوی سرفا کرینا تن دا۔ تو نہ جان میری نہ مال میرا، یہ سب کچھ مالکوں کا ہے، یہ بک چکا ہے، ہم سودا کر چکے ہیں۔ جنہ جنہ اپنی جانا اللہ نو ویج چھڑیا نے، تے جڑے یقین رکھ دے ہو کہ نہ ساڑی جان ساڑی ہے نہ ساڑا مال ساڑا ہے، او سارے ایک باری۔ ہماری جان کا مالک بھی، ہمارے مال کا مالک بھی اللہ۔ فرمایا اپنی مرضی سے لے گا تو حرام موت مرے گا، اور اگر اسی جان کو اسی مال کو یار کی مرضی پہ لٹا دے گا تو پھر تجھے شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ اگر غلطی سمجھنا آندھی ہوگا نا تو ممتاز حسین قادری کو نہ پوچھ کے بیٹھو، جان کی قیمت پڑی کہ نہیں پڑی۔ حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دام فیضہ العالی وقت کے محدث ہیں، استاد المحدثین ہیں، لیکن ممتاز حسین قادری کو سلوٹ کرنے کے لیے جیل میں گئے ہیں۔ کہنے لگے غازی بیٹے کیسا وقت گزر رہا ہے جیل میں؟ اس نے کہا حضور جیل نہ کہو۔ کہا کیا کہوں؟ اے حضور یہ جیل نہیں ہے، مدینے کی گلی ہے۔ حضرت تڑپ گئے، فرمایا مدینے کی گلی ہے؟ کہا حضور 3 مہینے ہو گئے آئے ہوئے، جس دن سے آیا ہوں اس دن سے لے کر آپ کے آنے کے اس لمحے تک 12 مرتبہ مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ 12 مرتبہ مدینے والے جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ تو جہاں مدینے والے کا آنا ہو جانا ہو، وہ مدینے والے کی جو گزرگاہ ہوتی ہے وہ جیل نہیں ہوتی، وہ مدینے کی گلی ہوتی ہے جو ان پہ لٹتے ہیں۔ حضرات یہ ان سے پوچھو جنہوں نے یار کی مرضی پہ لٹائی ہے نا۔ یہ غازی مرید حسین ہے علیہ الرحمہ، چکوال کے قریب آپ کا مزار شریف ہے۔ تو آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے جو مرشد تھے وہ سیال شریف کے خلیفہ تھے، پیر صاحب چاچڑا شریف والے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پیر صاحب حاضرین سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ حاضرین بگوش دل، دل کے کانوں سے میری ایک بات سنیے۔ سب سراپا گوش ہو گئے، حضور فرمائیے۔ فرمایا مدینے والے آقا کا پیغام آیا ہے۔
امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کا فرمان ہوا ہے. حضور کیا فرمان ہوا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سب کو بتا دو کہ اللہ نے مرید حسین کو اس شان سے قبول فرمایا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مرید حسین کی قبر سے لے کر بیت اللہ تک اس سید میں قیامت تک جو بھی دفن ہوگا میں اس کو بلا حساب جنت عطا فرماؤں گا. ان پہ مرنے والے کوئی عام ہے؟ اللہ اکبر. قیامت تک اس سید میں جتنی قبریں بنے گی اور ان میں مدفون ہونے والے مومن ہوں گے تو فرمایا میرا وعدہ ہے ان سب کو بلا حساب جنت عطا کروں گا. اللہ اکبر. اب حضرات میں ضمناً یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو اہل تشیع ہے نا، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے، میں کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا، اٹیک نہیں کر رہا، صرف عقیدہ بتا رہا. ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں روضہ پاک ہے، آپ کے روضہ پاک کے چاروں اطراف میں 15 میل تک جو مومن دفن ہوتا ہے، حسین پاک کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اللہ بغیر حساب کی اسے بخش دیتا ہے. بالکل سبحان اللہ بنتی ہے، کہنا چاہیے. میں نے کہا تو نے 15 میل کہا ہے، اگر تو 1500 میل بھی کہتا نا تو سنی پھر بھی مان لیتے. ہم سنی پھر بھی مان لیتے، ہم تو نسبتوں والے لوگ ہیں نا. لیکن میں یہاں رک کر صرف اتنا پوچھوں گا، حسین کو اور حسین کے روزے کو اور حسین کے ہمسائے کو جتنی شانیں ملی ہیں کس کی وجہ سے ملی؟ کیا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بدولت ملی؟ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی وجہ سے ملی ہے؟ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل پہ میری بات اثر کر جائے اور حقیقت تجھ پہ واضح ہو جائے اور تو صراط مستقیم پہ آ جائے. اگر حسین کے روزے کی یہ شان ہے کہ دائیں بائیں 15 میل ایریے میں جو دفن ہوتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، تو جب حسین کے روزے کی یہ شان ہے تو حسین کے نانے کے گنبد خضرا کی شان کیا ہو؟ اور پھر اگر حسین پاک کے روزے کا ہمسایہ اگرچہ وہ 15 میل ایریے میں دفن ہو وہ جنتی ہے، اگر حسین پاک کے روزہ پاک کا ہمسایہ 15 میل تک بخشا جاتا ہے تو جو 15 صدیوں سے حسین کے نانے کے روزے کے اندر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کی شان کا عالم ہے. بات سمجھ کر چلیے. جنت کوئی اختلافی روایت نہیں ہے. کریم نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں من زار قبری فلہ الجنہ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزہ کو دیکھ لیا وہ جنتی، جس نے میرے روزہ کو دیکھ لیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. تے جڑا باروں ویکھ لوے وہ جنتی ہے، جڑا روزہ پاک باروں ویکھ لوے وہ جنتی ہے.
تے جڑے جفیاں پا کے اندر لیٹے نے. میں پنجابی جملہ بولیا کچھ بندیاں سبحان اللہ نہیں آکی میں کہ شاید بول. میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں خدا کی قسم دشمن بھی ہونا اگر اور ہو سچ بولنے والا اس سے بھی یہ سوال پوچھیں آپ. اس وقت فی الوقت موجودہ حال میں اس گھڑی اس لمحے اس ساتھ اس وقت بھی میرے نبی کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ پوچھو کسی سے پوچھو. دشمن بھی ہونا اگر سچ بولنے والا تو وہ یہی کہے گا عاشق اکبر عتیق و اطہر سیدنا صدیق اکبر. اللہ اکبر. تو فرمایا جان خود لے گا حرام موت مرے گا اور اگر جان یار کے اشارے پہ قربان کرے گا تو پھر شہید ہوگا درجہ پائے گا مقام پائے گا. جان بڑی قیمتی ہے. آپ کی بھی جان قیمتی ہے میری بھی قیمتی ہے عالم کی بھی قیمتی ہے پیر کی بھی قیمتی ہے ولی کی جان بھی بڑی قیمتی ہے محدث محقق مفسر جان بڑی قیمتی ہے. جب ان سب کی جان اتنی قیمتی ہے تو حسین کی جان کتنی قیمتی ہوتی. مولا حسین کی جان کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ وہ جن کے متعلق زہرا پاک کے بابا جان فرمائے حسین منی حسین مجھ سے ہے میرا بیٹا ہے. اور نانے کے سینے پہ کھیلنے والا حسین بڑی قیمتی جان ہے حسین کی اس لیے کہ حسین کی جان حسین کی نہیں ہے. حسین کی جان حسین کی نہیں ہے حسین کی جان محمد مصطفیٰ کی جان ہے. اسی وجہ سے حسین کی شہادت نہیں ہے وہ آمنہ کے لال کی شہادت ہے. اتنی قیمتی جان حسین کی جو جانے حسین نہیں جانے محمد ہے. لیکن یارو کوئی تو چیز تھی نا جو حسین کی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھی. آج کسی آستانے کا گدی نشین ہونا بدوں کے چل جاتی ہے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. صاحبزادہ گدی نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے خبردار ہے میرے پیو دی گدی ہے. جتنے باپ کے مرید بنے بنائے میری جھولی میں آ گئے. اب نہ مجھے وظائف کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے. بنی بنائی دکان چلی چلائی دکان مل گئی. آج 14ویں صدی کا کوئی صاحبزادہ اپنے باپ کی گدی نہیں چھوڑتا. یہ گدی نشین ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا. یہ گدی نشین ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا. یہ گدی نشین ہے اعلیٰ حضرت میرے علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ علیہ کا. یہ گدی نشین ہے اعلیٰ حضرت شیر ربانی کا. میں سب گدی نشینوں کو سب گدیوں کو صدا سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ ساری گدیاں قربان ہو جائیں حسین تیری نالین کے ذرے پر. اس لیے کہ تو اس نبی کا گدی نشین تھا جو نبی سارے نبیوں کا امام بن کے آیا جو نبی امام الانبیاء بن کے آیا جو نبی تمام رسولوں کا سید و سرور بن کے آیا جو نبی رب کا حبیب بن کے آیا جگ کا طبیب بن کے آیا. حسین تو کوئی عام گدی نشین نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم کا گدی نشین ہے. بات سمجھیے حسین جیسی سجادگی کسی کو مل سکتی ہے؟ حسین جیسا گدی نشین کوئی ہو سکتا ہے؟
حسین جیسی سجادگی کسی کو مل سکتی ہے؟ ہر چیز نہیں، لیکن یارو کوئی تو چیز ہے جو حسین کی اس گدی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور پھر دیکھو نا، آج کوئی بادشاہی مسجد کا خطیب ہے، کوئی فیصل مسجد کا خطیب ہے، کوئی حضور سیدی علی حجویری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد کا خطیب ہے، کسی کے پاس داتا صاحب کا منبر ہے، کسی کے پاس خواجہ صاحب کا منبر ہے، کسی کے پاس بابا فرید کا منبر ہے، کسی کے پاس غوث اعظم جیلانی کا منبر ہے، کسی کے پاس مولا علی کا منبر ہے، پر صدقے جو حسین تیرے پاس تو امام الانبیاء کا منبر ہے۔ مولا حسین مسجد نبوی کے خطیب ہیں، اپنے نانا جان کے منبر پر خطبہ دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مصلی کے امام ہیں، گدی نشین زہرا پاک کے بابا جان کے، جان نشین اپنے نانا جان کے، اور مدینے کے باسی نہیں ہیں، مدینے کے وارث ہیں، مدینے کے وارث ہیں، مدینے کے وارث ہیں۔ حسین کے گھر کا دروازہ کھلتے ہیں نا، ایک قدم مسجد نبوی میں ہوتا ہے، ایک قدم اپنے گھر کے دروازے میں ہوتا ہے۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلتا ہی مسجد نبوی میں تھا۔ اللہ اکبر۔ پر جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے مولا نے اتنی عظیم سجادگی بھی قربان کر دی، اپنے نانا کا منبر بھی قربان کر دیا، اپنے نانا کا مصلی بھی قربان کر دیا، اپنے نانا کا مدینہ بھی قربان کر دیا۔ میں نے کہا حسین، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ کے نانا کے منبر سے زیادہ قیمتی ہے؟ آپ کے نانا کے مصلی سے بڑھ کر، آپ کے نانا کے شہر مدینہ سے بڑھ کر، آپ کے نانا کی مسند اس سجادگی سے بڑھ کر ہے کوئی ایسی چیز جس پر آپ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں جاؤں گا، منبر بھی چھوڑنا پڑا چھوڑوں گا، مصلی بھی چھوڑنا پڑا چھوڑوں گا، گدی بھی چھوڑنی پڑی چھوڑوں گا، مدینہ بھی چھوڑنا پڑا چھوڑوں گا۔ مدینہ تو مدینہ ہے، مجھے خانہ خدا بیت اللہ بھی چھوڑنا پڑا چھوڑوں گا، کیونکہ سب سے قیمتی چیز کے لیے نکلنا ہے۔ میں نے کہا حسین وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نان مصطفیٰ کا دین ہے۔ وہ نان مصطفیٰ کا دین ہے۔ دین است حسین، حسین دین ہے، مت کوئی حسین کو دنیا سمجھے۔ حسین کا مدینے میں رہنا بھی دین تھا، اور حسین کا مدینہ چھوڑنا بھی۔ خدا کی قسم، کتنے حاجی بیٹھے ہو یہاں، کتنے دن مدینے میں رہتے ہیں، لیکن اتنے دن بھی رہ کے جب حاجی مدینے سے جدا ہوتا ہے، میں سنی سنائی بات آپ کو کیا بتاؤں، اپنی آنکھوں دیکھی بات بتاتا ہوں۔ انڈیا کا ایک حاجی باب جبریل کے سامنے کھڑا کہتا یا رسول اللہ میں کوئی نہیں جانا، میرے کو نہیں رہا جانا، مجھ سے نہیں جدائی برداشت ہوتی حضور، میں نے کوئی نہیں جانا، ہماری بس لیٹ ہو گئی۔ تو پھر پلٹ کر ہم عصر کی نماز کے لیے روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، قسمت نے ایک نماز اور مدینے میں نصیب کر دی۔ حاضر ہوئے، ہمیں پتہ چلا کہ وہ شخص جو یہاں تڑپ رہا تھا اس کو مدینے والے نے قبول کر لیا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی سوکھا کام ہے؟ 14ویں صدی کا حاجی مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، تو مدینے کے وارثوں نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا؟ ارے حسین تو ان گلیوں میں کھیل کے بڑا ہوا ہے نا، یہی وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں نانا حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے گھوما کرتے تھے۔ لیکن حسین نے چھوڑ دیا مدینہ، چھوڑ دیا مکہ، چھوڑ دیا منبر، چھوڑ دیا مصلی۔ نانا اب خطبے منبر پہ نہیں ہوں گے، اب خطبے کربلا کی خونی زمین پر ہوں گے۔ اور میں نے روایت پڑھی ہے کہ آپ کو صحابہ نے روکا کہ اپنا جائیے، کوفی لا یوفی ہے،
اور کچھ لوگ صحابہ پہ بڑا اعتراض کرتے، جب مولا حسین نے چھوڑا تھا نا مکہ اور مدینہ، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 1.5 درجن اولادیں موجود تھی. کتنی؟ 1.5 درجن اولادیں آپ کی موجود تھی، لیکن سب ساتھ نہیں گئے. اب لوگ کہتے ہیں صحابہ ساتھ نہیں گئے، صحابہ نے ساتھ نہیں دیا. میں نے کہا مولا کائنات کی 1.5 درجن اولادیں تھی، مجھے بتا کتنی اولادیں ساتھ گئیں؟ اب جو ساتھ نہیں گئیں ان کے بارے میں کیا کہو؟ اصل بات یہ ہے کہ مولا حسین نے حکم ہی نہیں دیا تھا، مولا حسین نے آرڈر نہیں کیا تھا کہ چلنا ہے چلو نکلتے ہیں. نہیں، اگر حسین آرڈر دیتے تو خدا کی قسم بچہ کوئی ایک بھی مدینے میں باقی نہ رہتا، سب حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا. آپ کو روکا گیا. صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں یقین ہونا کہ حسین کے آگے ہم لیٹ جائیں گے تو حسین رک جائیں گے، تو ہم حسین کے آگے لیٹ بھی جاتے ہیں، کوئی طریقہ بھی کر کے ہم حسین کو روک لیتے ہیں. سب کہتے تھے نہ جائیے نہ جائیے، پر حسین کہتے تھے میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. کسی نے پوچھ لیا آخر آپ کیوں جانے پر بضد ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا تم کہتے ہو نہیں جانا، نانا کہتا ہے جانا ہے. تم کہتے ہو نہیں جانا، نانا جی کہتے ہیں جانا ہے، تو مجھے جانا پڑے گا. عظمت اسلام کی خاطر جنہ دے منہ زبان اپنی یہ سبحان اللہ کیا جائے، مجھے جانا پڑے گا. عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر. میں کربلا نہیں بیان کر رہا، مقصد کربلا بیان کر رہا ہوں، مشن حسین بتا رہا ہوں کہ کیوں جا رہے تھے حسین. فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، محمد نام کی خاطر. نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے بس خدا کا نام رہ جائے. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے بس خدا کا نام رہ جائے. جانتے تھے کہ شہید ہونا ہے، صرف وہی نہیں جانتے تھے، بچہ جانتا تھا کہ شہید ہونا ہے. پھر کیوں گئے؟ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے. انہاں جانا وار چھڑیاں، اسا سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکے. بڑا فرق ہے، بڑا. اللہ 10 روزہ محافظ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ ایک دن آکھاں گے 9 دن چھٹی، روز ہی آکھو سبحان اللہ. ذکر ہونا دا جڑا مرن تو بعد شہید ہون تو بعد بھی چپ نہیں رہے، اچھی ساری سبحان اللہ. مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، نانا جان کا روزہ چھوڑا، اماں جان کی قبر اطہر چھوڑی، اللہ اکبر، بیت اللہ چھوڑا. بیت اللہ چھوڑتے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا، یا اللہ جا رہا ہوں، اور دعا پتہ ہے کیا مانگی؟ تیرے دین کی خیر ہو یا الہی.
حسین کے مشن کے لیے سبحان اللہ کو مشن تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا میں آؤں گا کشتی کنارے لگا یہ عباس یہ قاسم بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے میں آؤں گا کشتی کنارے. ایک روایت میں آتا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ حرم شریف میں آ رہے تھے حج کے لیے. حج کا موسم تھا. ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حج کر کے نکلے, یہ بھی ایک روایت ہے. اور ایک روایت یہ کہ 8 ذی الحج کو نکلے, حج کے موقع پر نکلے. لوگ حج کے لیے حرم آ رہے تھے اور حرم کے امام حرم کو چھوڑ کے جا رہے تھے. کسی نے کہا حسین حج کا موسم ہے, لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا حج کرو, اللہ تمہیں مبارک کرے. تم حج کرنے آ رہے ہو, میں حج کو بچانے جا رہا ہوں. حسین کا مشن کوئی عام مشن تھا. حسین کی جان کوئی عام جان ہے. اس جان سے قیمتی بھی کیا ہے, نان مصطفیٰ کا دین ہے. ایک خطبہ میں آپ کو سنا چکا اور 2 خطبے میں نے مولا کے سنانے ہیں آپ کو اور بات ختم کر دینی ہے. دوسرا خطبہ یہی رات, یہ شب عاشور. شب عاشور بھی آدھی گزر چکی ہے. کیا ٹائم ہوا؟ شب عاشور شاید اللہ ہی بہتر جانتا ہے, شاید یہی گھڑیاں ہوں گی. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں. ابھی مولا نے نا عصر کی نماز پڑھی تو سواریوں گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز آئی. تو میرے امام اپنے خیمے سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے کہ گھوڑوں کی آواز کیسی ہے. ابھی شب عاشور شروع نہیں ہوئی ہے. جب باہر نکلنے لگے تو حضرت غازی عباس تشریف لے آئے. کہنے لگے امام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بھائی گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے, دیکھنا چاہتا ہوں کہاں سے آ رہی ہے. کہا رکیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہا بھائی عباس بتائیے. کہا میں نے اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ سے ایک بار ایک سوال پوچھا. کہا کیا سوال پوچھا تھا, کیا جواب ملا تھا؟ کہتے میں نے آپ سے پوچھا کہ اے مولا کل کائنات مجھے یہ بتائیے کیا ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی ہو سکتی ہے؟ میں نے حضرت علی پاک سے پوچھا تھا کیا ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی ہو سکتی ہے؟ امام فرماتے پھر بابا نے کیا جواب دیا؟ تو کہتے مولا کائنات نے فرمایا عباس ہاتھ کے ہوتے ہوئے کبھی آنکھ زخمی نہیں ہوتی ہے. ہاتھ کسی چیز کو آنکھ کے قریب آنے نہیں دیتا. ہم ہر شر کو اپنے ہاتھ سے روک لیتے ہیں, آنکھ کے قریب نہیں آنے دیتے. اور اگر اتنا نہ کر سکے تو ہاتھ ہی اپنی آنکھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں, پر ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی نہیں ہوتی. تو امام پاک فرمانے لگے عباس اس موقع پر تجھے یہ فرمان سنانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کہا میرے بھائی حسین جس طرح ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی نہیں ہو سکتی نا, عباس کے ہوتے ہوئے تو حسین بھی زخمی نہیں ہو سکتا. جس طرح ہاتھ کے ہوتے ہوئے کوئی تنکا آنکھ تک نہیں پہنچ سکتا, جس طرح ہاتھ کے ہوتے ہوئے کوئی شر آنکھ تک نہیں پہنچ سکتا, عباس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شر آپ تک نہیں پہنچ سکتا. آپ رکیے, میں دیکھوں گا کون آتا ہے اور کیسے آتا ہے.
میں حضرات پوری کربلا کی ہسٹری پڑھے ہیں، مجھے حسین بہت کم روتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ کہنا پڑ گیا لوگوں کے کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں میرے حسین پھوٹ پڑے، فبکل حسین شدید روایت، اور وہ کب؟ جب حضرت غازی عباس شہید ہوئے، بھائی کا لاشا زمین پہ پڑا، امام نے اپنے ہاتھ حضرت عباس کے سینے پہ رکھے اور پھر روتے ہوئے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہا الان انکسر ظہری، اے اللہ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بھائیاں آج محمد بخشا کون کسے دے؟ آپ نے فرمایا جاؤ غازی عباس، اگر یزیدی فوج ہے تو انہیں کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو، یہ جو شب عاشور ہے نا یہ حسین نے مانگ کر لی تھی، اور پتہ کس لیے لی تھی؟ اچھا عباس کو ادھر بھیجا کہ جاؤ انہیں کہو ہمیں ایک رات چاہیے، اور ادھر جب عباس نکلے نا تو ادھر سر سجدے میں رکھ لیا، یا اللہ تو جانتا ہے نا مجھے تیری عبادت سے اور تیرے قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے، یا اللہ یہ رات میں نے صرف قرآن کی تلاوت کے لیے اور تیری عبادت کے لیے مانگ کر لی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے عابد ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے شاکر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ پوری رات خیمے سجے ہوئے ہیں، ان خیموں کے اندر بہنیں بھی موجود ہیں جنہوں نے صبح بھائیوں سے بچھڑ جانا ہے، ان خیموں کے اندر بیٹے بھی موجود ہیں جنہوں نے صبح اپنی ماں سے بچھڑ جانا ہے، ان خیموں کے اندر مائیں بھی موجود ہیں جنہوں نے صبح اپنے لاڈلوں سے بچھڑ جانا ہے، ان خیموں کے اندر بیویاں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے شوہر سے صبح بچھڑ جانا ہے۔ جدائیاں پڑ جائیں گی، آخری رات ہے، ہر کوئی جانتا ہے آخری رات ہے، صبح جدائی پڑ جانی ہے، صبح شہادتیں ہو جانی ہے، لیکن سچ کے جاؤں کسی ماں کے دل میں یہ خیال نہیں آیا چلو آخری رات ہے میں اپنے بیٹے سے چار باتیں کر لیتی ہوں، کسی بیوی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا میرے شوہر کی آخری رات ہے میں شوہر سے کوئی دکھ سکھ کر لیتی ہوں، کسی بیٹے کے دل میں نہیں آیا میں اپنی ماں سے کوئی بات کر لوں، کسی بھائی کے دل میں نہیں آیا میں اپنی بہن سے کوئی بات کر لوں، میں نے صبح بچھڑ جانا ہے، رب کعبہ کی قسم ساری رات ہے، بہن اپنی جگہ قرآن کھول کے بیٹھی ہے، بیوی اپنی جگہ عبادت میں مصروف ہے، ماں اپنی جگہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے، بیٹے اپنی جگہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایک کچی سی کچی روایت، ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ ایسی کہ اس رات میں، ابھی تو کربلا والے شہید نہیں ہوئے تھے نا، شہید تو کل ہونا تھا نا، ابھی حیات تھے، کوئی مجھے ضعیف سے ضعیف روایت سناؤ کہ انہوں نے اس رات میں کوئی جلوس نکالا ہو، اس رات میں کوئی سینہ کودی کی ہو، انہیں پتا تھا نا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تقدیریں پڑھ کے آئے تھے، نہیں کوئی ثابت نہیں کرے گا، ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی، لیکن میں سچی سچی صحیح روایت ثابت کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو، ساری رات حسینی خیموں میں خدا کی عبادت اور بندگی ہوتی رہی۔ اور میں ایک جملہ بڑا قیمتی دے رہا ہوں آپ کو، آپ بھی بڑے قیمتی لوگ ہیں،
بڑے قیمتی لوگ ہیں، اور جملہ بھی بڑا قیمتی ہے، ہم اور ہیں وہ اور تھے، ہم اور ہیں وہ اور تھے۔ ہمارے تو ہمسائے میں کوئی مر جائے تو ہماری نماز چھوٹ جاتی، ہمارے تو سر میں درد ہو جائے تو ہماری نماز قضا ہو جاتی، ہمارے تو خاندان میں کوئی مر جائے تو ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی آئے عبادت چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن کتنے عابد ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے کامل ہیں محمد کے گھرانے والے، ہم پر مصیبت آئے عبادت گھٹ جاتی ہے، ان پر جتنی مصیبتیں بڑھتی گئی اتنی عبادتیں بھی بڑھتی چلی گئی، جتنی مشکلیں بڑھتی گئی اتنی عبادتیں بڑھتی گئی، جتنی مصیبتیں بڑھتی گئی اتنے سجدے بڑھتے گئے۔ میں نے کہا حسین کیا کر رہے ہو؟ کہتے قرآن کی تفسیر کر رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جتنی مصیبتیں بڑھتی گئی اتنی عبادتیں بڑھتی گئی، اتنی ریاضتیں بڑھتی گئی، اتنی تلاوتیں بڑھتی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر خیمے میں عبادت کا نور ہے۔ اچھا کوئی باہر سے سنے نا تو جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز نہیں ہوتی، حسینی خیموں کے اندر سے ایسی آوازیں ذکر کی، درود کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہاں رات کا پچھلا پہر ہو گیا، مخدومہ کائنات ثانی زہرا جو کربلا تک تو زینب تھی، پر کربلا کے بعد یہی زینب حسین بن گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر آیا، سیدہ زینب فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح خیموں میں کیا ہو رہا۔ فرماتی ہے میں ایک خیمے کے قریب گئی، یہ وہ خیمہ تھا جس میں میرے حسین پاک کے آوان و انصار موجود تھے۔ فرماتی ہے خیمے کے قریب گئی، مجھے لگا کہ کوئی گفتگو چل رہی ہے، میرے امام کے آوان و انصار سارے ایک خیمے میں ہیں، میرے امام کی اہل بیت ساری ایک خیمے میں ہے، خواتین ساری ایک خیمے میں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں آوان و انصار کے خیمے کے باہر آوازیں آ رہی تھی، میں نے کان لگا کے سنا، اندر تکرار ہو رہی تھی۔ ایک کہہ رہا تھا جب صبح سورج نکلے گا حسین پر پہلے میں نے قربان ہونا ہے، دوسرا کہتا نا نا یہ پہلے مجھے حاصل ہونی ہے، کل میں نے حسین پہ قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ اسی بات میں تکرار ہو رہا تھا، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا میں پہلے قربان ہونا ہے، میں پہلے قربان ہونا ہے۔ کہتی ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا مولا میرے بھائی حسین کو تو نے کیسے وفادار ساتھی دیے۔ کہتی ہے پلٹ کے دوسرے خیمے میں آئی جو خیمہ اہل بیت کا تھا، جہاں اکبر تھے، جہاں عباس تھے، جہاں قاسم تھے۔ جب کہتی ہے وہاں آئی تو وہاں بھی آوازیں آئی، تو میں نے کان لگا کے سنا تو اکبر کہتا ہے قاسم کو خبردار کل جدو قربانی دا ویلا آئے گا نا تو اگے بدن دی کوشش نہ کریں، پہلے میں بابا تو قربان ہوگا۔ قاسم کہتا ہے نہیں تو تصویر مصطفیٰ ہے، امام تجھے نہیں دیکھ سکیں گے زمین پر گرتا۔ اکبر یہ شرف مجھے عطا کر بھائی، پہلے میں نے حسین پاک پہ قربان ہونا۔ رات کا پچھلا پہر آ گیا، میرے امام کا خطبہ فرمایا جو مرکزی خیمہ ہے نا سب کو بلاؤ،
سارے آوان و انصار سارے آ گئے. آپ نے فرمایا تمہارا آنا میں نے دیکھ لیا ہے, تمہارے دلوں کا اخلاص میرا اللہ قبول کرے. حسین تم سے راضی ہو گیا ہے, اور تم جانتے ہو نا حسین راضی تو حسین کا نانا بھی راضی, اور اگر حسین کا نانا راضی تو خدا بھی راضی. تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ تمہاری نیکی کا صلہ کل قیامت کے دن نانے سے شفاعت لے کر دوں گا. رات کا وقت ہے, تم سارے کے سارے چلے جاؤ. ان کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ صبح اپنی پیاس بجھا لیں گے, لہذا تم لوٹ جاؤ. یہ جملہ کہہ کہ میرے مولا نے اپنا چہرہ پاک پرلی طرف کیا کہ جس نے جانا ہو اٹھ جائے. جب رخ موڑ کے پھر دیکھا نا اپنے جان نثاروں کو, تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کر گیا ہو. کنی دیر ہوگی, کنی گرمی بیٹھے تو آڑے چمی کوئی ایک اٹھ کے گیا. اللہ اکبر, توجہ کرو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب سخی حسین سامنے کوئی ایک بھی نہیں گیا. اچھا تم گئے نہیں ہو, جانا نہیں چاہتے ہو؟ اچھا شاید روشنی ہے اس لیے اندھیرے میں نکلنا ہے. آپ نے پھر فرمایا اکبر چراغ بجھا دو. لو میں نے چراغ بجھا دیا ہے, بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں, جاؤ جان بچاؤ, مدینے میں رہو, مکے میں رہو, نانے کے روزے پہ جاؤ, کعبے کا حج کرو, حج کا موسم میں جاؤ, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, میں خوش ہوں, میں راضی ہوں. بڑی دیر کے بعد فرمایا اکبر چراغ جلاؤ. جب چراغ جلایا تو سارے کے سارے موجود تھے. اچھا فرمانے لگے نہیں گئے, تم نہیں جانا چاہتے. اچھا شاید تم اس بات سے گھبرا رہے ہو کہ راستے میں اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تمہیں تانا دے گا, تمہیں کوئی کیا کہے گا کہ حسین کو چھوڑ کے آ گیا. چلو ایسے کرو, میرے پاس اہل بیت کی بچیاں ہیں, بچے ہیں, میں ان چھوٹے بچوں اور بچیوں کو تمہارے ہمراہ کر دیتا ہوں. اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دینا اہل بیت کی شہزادیوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں. جتنے بھی راستے, جتنے بھی سبیلیں بنتی تھی نا, ساری میرے مولا نے وہ سارے حربے طریقے اختیار کیے. فرمایا اب جاؤ, اب میں چراغ گل کرتا ہوں, جاؤ اکبر چراغ کو جاؤ. جب چراغ بجھایا گیا اور تیسری مرتبہ جب چراغ جلایا گیا, آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کوئی بھی گیا نہیں تھا. میرے نبی کے پورے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکے ہوئے ایسے ہاتھ جوڑ کے امام کے سامنے کھڑے تھے. امام ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجئے, ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجئے. اب نہ پینے کی آرزو ہے, نہ کھانے کی تمنا ہے, تیرے سر کی قسم اب سر کٹانے کی تمنا ہے. فرمایا حبیب تم گئے کیوں نہیں ہو؟ حبیب کا جملہ سنیے. فرمایا ہم نہیں جائیں گے. کہا کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا ہم کوفے کے غدار نہیں ہیں, مدینے کے مصطفیٰ کے وفادار صحابی ہیں. ہم کوفے کے غدار نہیں ہیں, ہم مدینہ منورہ کے آپ کے نانا جان کے وفادار صحابی ہیں. ہم نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسم کھائی. حضرات میرے مولا راضی ہوئے, اور کیسے راضی ہوئے؟ فرمایا ادھر آؤ. پھر حبیب ابن مظاہر ادھر آؤ, عباس ادھر آؤ, قاسم ادھر آؤ, وہاں ادھر آؤ, سارے ادھر آؤ. سب کو بلایا. کتنے راضی ہوئے, کتنے. ادھر توجہ کرنا, آج لوگوں نے حسین کو بڑا مجبور سا بنا دیا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں سارے ہو کے پڑے ایسے اس بندے نو تو لوگ کی کتی جان دی. ایسی بات نہیں ہے. میرا حسین دیکھو کیسا. ادھر توجہ کرنا. جب یہ جواب سنا نا, حسین کی طبیعت راضی ہو گئی, خوش ہو گئے. فرمایا اچھا وفادارو, وفا شعارو, آوان و انصارو, ادھر میرے پاس آؤ. ایسے لائن میں کھڑا کیا. فرمایا اے عباس ذرا نگاہ اٹھا, آسمان کی طرف دیکھ. جب نگاہ اٹھائی نا آسمان کی طرف, کیا نظر آ رہا ہے؟ امام ایک محل نظر آ رہا ہے, اس کے دروازے پہ عباس کا نام لکھا ہوا ہے. پھر جناب علی اکبر کو محل دکھایا, علی اصغر کو محل دکھایا, اون محمد کو محل دکھایا, آوان و انصار کو, میرے نبی کے صحابہ کو, اپنے جان نثاروں کو. کربلا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر میرے حسین نے سب کو جنت میں ان کا مقام دکھا دیا. جو کربلا کے ٹپے پہ کھڑے ہو کے سب کو جنت کا مقام دکھا دے,
وہ مجبور نہیں ہو سکتا. وہ شیر خدا کا شیر خدا بیٹا حسین ہے. اللہ اکبر. پچھلا پیر آ گیا. سیدہ زینب اپنے خیمے سے نکلی ہے, میرے امام کے خیمے میں آئی. میرے امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حسین نے مدینے میں بھی بڑا قرآن پڑھا, مکے میں بھی بڑا قرآن پڑھا, لیکن صدقے جو حسین کربلا کی دھرتی پر تو نے اس صوت سے قرآن پڑھا, اس طرز سے قرآن پڑھا, اس شان سے قرآن پڑھا کہ قرآن کا حرف حرف بھی تیری عظمت کا گواہ بن گیا. ایسے قرآن کی تلاوت فرما رہے. بہن آ کر کھڑی ہو گئی. سیدہ زینب کھڑی ہے, قدموں کی آہٹ سنی. صدق اللہ العظیم. میرے مولا نے قرآن بند کیا. بہن کیسے آئی ہو؟ عرض کی اے میرے محترم برادر, میرے بھائی, میرے امام حسین, میں ایک سوال کرنے آئی ہوں. فرمایا اے زینب پاک میری بہن, سوال کرنا پر سنبھل کے کرنا, کربلا کی دھرتی ہے, ہم یہاں پردیسی ہیں, سوال کرنا پر ذرا دیکھ لینا, سنبھل کے سوال کرنا. کہا ایسا کوئی سوال نہیں کروں گی, آپ کو پریشان نہیں کروں گی, آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, میں ایک سوال کرنے آئی ہوں. سوال یہ ہے میرے ویر حسین, میرے بھائی حسین لجپال, صبح قیامت آنے والی ہے, مجھے بتائیے نا کیا یہ قیامت ٹل نہیں سکتی؟ کیا میرا علی اصغر بچ نہیں سکتا؟ کیا اونو محمد بچ نہیں سکتے؟ کیا عباس بچ نہیں سکتا؟ کیا یہ سارے شہزادے بچ نہیں سکتے؟ اے حسین, اگر کوئی ایسا طریقہ ہو بچانے کا, انہیں بچا لیجئے. میرے مولا حسین نے سنا, کچھ دیر خاموشی اختیار فرمائی, پھر میرے مولا لب کشا ہوئے. فرمایا زینب تو بچانا چاہتی ہے؟ جی بھائی اگر بچ جائیں. میرے کریم سخی حسین نے فرمایا اے زینب یہ سارے بچ سکتے ہیں, یہ سارے بچ سکتے ہیں. سیدہ زینب زیر لب مسکرا کے بولی بھائیا پھر بچا لیجئے. فرمایا زینب ایک بات ہے وہ میرے کرنا ضروری ہے. فرمایا بولیے نا کیا بات ہے؟ میرے امام نے فرمایا زینب یہ سارے بچیں گے, بچ سکتے ہیں بچا لوں گا, یہ سارے بچ جائیں گے, پر تیرے نانے کا دین کوئی نہیں بچے گا. اگر علی اصغر بچے گا دین نہیں بچے گا, اگر اکبر بچے گا دین نہیں بچے گا, اگر اونو محمد بچیں گے دین نہیں بچے گا, اگر عباس بچے گا دین نہیں بچے گا, اگر حسین بچے گا دین نہیں بچے گا. اب زینب فیصلہ تو کر, دین بچانا ہے کہ بچڑے بچانے؟ صدقے جو حسین کا مشن ہے وہی زینب کا مشن ہے. جس وقت سیدہ نے یہ سنا نانے کا دین بچانا ہے, اسی وقت فرمانے لگی, حسین پاک کا ماتھا چوم کے کہنے لگی حسین اگر تو نے فاطمہ کا شیر پیا ہے تو زینب نے بھی فاطمہ کا شیر پیا ہے. اگر تو نانے کی دستار کا وارث ہے تو زینب بھی اپنی اماں فاطمہ کی چادر تطہیر کی وارث ہے. اگر تو علی کا بیٹا ہے تو زینب بھی علی کی بیٹی ہے. زینب فیصلہ کرنے لگی ہے. امام نے فرمایا زینب ذرا سنبھل کے فیصلہ کری. عرض کرتی ہے اے میرے بھائی حسین اگر بچے دینے سے دین بچتا ہے تو زینب کا فیصلہ سنیے. زینب سارا کتا قبیلہ کٹائے گی, اپنے نانے کا دین بچائے گی. او سیختے مکھن جمونا ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے او دین بچونا یہ سخی حسین دا کم میں.
فرمایا دو خطبے ہو گئے، دو خطبے ہو گئے، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تیسرا خطبہ میرے امام کا، کربلا کی دھرتی ہے، 10 محرم الحرام ہے، سارا گلشن کٹ چکا ہے، دوپہر کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، وقت شہادت قریب ہے۔ میرے امام نے آخری خطبہ دیا اور خطبہ دینے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کیا بات ہے، سجی سجائی مسجد میں، نرم و نازک قالینوں پر، اے سیوں میں اور پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا میں، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا بڑا سوکھا ہے۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد خونی زمین پر کھڑے ہو کر کہنا نحمدہ و نستعینہ، یہ صرف حسین کا ہی کام، یہ صرف حسین کا ہی کام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آج نانے کا منبر کوئی نہیں ہے، آج حرم کی سرزمین کوئی نہیں ہے، آج محراب مسجد نبوی کا کوئی نہیں ہے، آج محراب مسجد حرام کا کوئی نہیں ہے، کربلا کی دھرتی ہے، خونی زمین ہے، 71 لاشیں دائیں بائیں سجی پڑی ہے، تیروں کی برکھا برس رہی ہے، پر حسین کا مشن دیکھو۔ کہتے لوگوں، جس طرح مکے اور مدینے میں نانے کے محراب و منبر پہ اللہ کی حمد و ثنا کی تھی، آج کربل کی دھرتی پہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر کے دیکھا ہوگا، تاکہ دنیا کو سبق ملے، سکھ ہوئے پامی دکھ ہوئے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ خطبہ پڑھا، فرمانے لگے یزیدیو مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو۔ یہ نہیں فرمایا مجھے جانو، جانتے تو سارے ہی تھے، فرمایا مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی ہوں، تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، فاطمہ زہرا کے دل کا چین ہوں۔ اور سنو آپ کے خطبے کی تیسری لائن، فرمایا سنو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے ہوش سنبھالی ہے ایک مرتبہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایک مرتبہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے۔ اور ان سچوں میں جو میں نے سچ بولے ہیں، ایک سچ یہ بھی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نانا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جس حسین کو تم شہید کرنے نکلے ہو نا، میرے نانا نے ایک بار نہیں کئی بار اپنی زبان حق ترجمان سے اس حسین کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ بہرحال مختصر یہ مشن حسین دیکھیے، آواز آئی حسین تقریریں نہ کرو، بیعت کرنی ہے یزید کی تو کرو، نہیں تو جدھر تمہارے ساتھی گئے ادھر تم بھی جاؤ۔ جب یہ جملہ آیا نا تو میرے حسین نے کڑکدار آواز نکالی، علی کے لہجے میں حسین بولے، فرمایا بے ایمانو تم کیا سمجھتے ہو حسین ڈر گیا؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے، الموت لنا عادت وشہادت لنا کرامت، اور موت ہماری عادت ہے، شہادت ہماری کرامت ہے۔ آج علی کا شیر حاضر ہے، محمدی کچھار کا شیر نکلا ہے، تلواریں برسی، تیر برسے، پھر نیزے آئے، 22,000 کا لشکر ہے۔ میں امام کا لڑنا آپ کو کیا عرض کروں، امام کا جہاد، جس امام کے گھوڑے نے 27 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا، امام کے ذوالجناح نے، امام کے گھوڑے نے 27 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ سواری کی یہ شان ہے تو سوار کی شان کیا ہوگی؟ جب ذوالفقار حیدری چلی ہوگی، خدا کی قسم ڈھیر لگ گئے، لاشوں ڈھیر لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف سے آواز آئی، حسین ابن علی کی تلوار روکو۔ اگر یہ تلوار نہ رکی تو مورخ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایک ہی بندے نے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے
22,000 کو ذبح کر دیا۔ ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی، حسین کی تلوار روکو روکو، آواز آئی تلوار ہی تو نہیں رکتی، یہ شیر خدا کی تلوار ہے، یہ حیدر کرار کی تلوار ہے، تلوار ہی تو نہیں رکتی، کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ ایک بے ایمان بولا، اس نے کہا مجھے پتہ ہے تلوار کیسے رکے گی۔ کہا کیسے رکے گی؟ کہا حسین کی تلوار روکنی ہے تو پھر اذان پڑھو، اذان پڑھو۔ کربلا کی دھرتی پہ ایک طرف سے اذان کی آواز آئی، میرے امام نے تلوار روک لی، فرمایا رب کا بلاوا آ گیا، میرے یار کا پیغام آ گیا، یار کا حکم آ گیا، اب پہلے نماز پڑھوں گا پھر تمہارا کام تمام کروں گا۔ میرے مولا نے نماز نیت لی، نماز کی حالت میں آ گئے، نماز کی کیفیت میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اذان کی آواز آئی تو حسین کی تلوار رک گئی، تلوار رک گئی، وہ تلوار جو نہیں رکتی تھی، سینکڑوں کاٹے نہیں رکی، میمنہ میسرہ گاجر مولی کی طرح ڈھیر لگا دی، نہیں رکی، نہیں رک رہی، لیکن اذان کی آواز آئی، تلوار حسین کی رک گئی۔ میں بھی حسینی ہوں، آپ بھی حسینی ہیں۔ تلوار اذان کی آواز سن کر حسین کی تلوار رک جائے اور اذان کی آواز سن کر تیری دکان کا شٹر بند نہ ہو، کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہے گا؟ اذان کی آواز آئی، امام کی تلوار رک گئی، اور اذان کی آواز سے تیرے گھر کا ٹی وی بند نہ ہوا تو کس منہ سے خود کو حسینی کہے گا؟ اذان کی آواز آئی، حسین کی تلوار رک گئی، لیکن تیرا موبائل فون نہ رکا تو کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہے گا؟ حسینیت ایک کردار کا نام ہے، یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے۔ جنگ اسی بات کی تھی، یزید مسجدیں ویران کرنا چاہتا تھا، حسین مسجدیں آباد کرنا چاہتے تھے۔ یزید گانا باجا شراب عام کرنا چاہتا تھا اور حسین نانے مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرنا چاہتے تھے۔ یزید گانے سن کر خوش ہوتا تھا، حسین قرآن سن کر خوش ہوتے تھے۔ بس اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، آبادی کے اعتبار سے مسجد کے نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ کیا مسجدیں ویران ہیں کہ آباد ہیں؟ اگر تو مسجدیں ویران ہیں تو پھر ہم نام حسین کا لیتے ہیں لیکن یزیدیت کو پال رہے ہیں۔ اگر اذان کی آواز سن کر تیری ماں بہن گھر کا ٹی وی بند نہ کرے تو تیرے گھر میں یزید موجود ہے۔ اس یزیدیت کو ختم کیجئے۔ محض رو لینا محبت حسین نہیں ہے، محض کالے کپڑے پہن لینا محبت حسین نہیں ہے، اور محض جھنڈے لہرا لینا محبت حسین نہیں ہے۔ حسین کے مشن سے پیار کرو۔ مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے۔ افتخار عادل کا بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ مزہ تو تب ہے، افتخار عادل کہتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ حضور حق علی یہ کہتے ہیں۔ حضرت مزہ تو تب ہے کہ حضور حق علی یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص گناہگار تو ہے مگر حسین کا ہے۔ گناہگار تو ہے مگر حسین کا ہے۔ جہاں سے بات چلی تھی، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے بس خدا کا نام رہ جائے۔ سجدہ ہو گیا میرے امام پر، تیروں کی برسات ہے، آخری خطبے کے آخری جملے فرمائے لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی ویا صفوف خذونی وشا صفوف خذونی ویا صفوف خذونی۔ اے تلواروں، اے برچھیوں، اے نیزو بھالو خنجروں، اگر میرے شہید ہونے سے نانے کا دین بچتا ہے تو تلواروں رکی ہوئی کیوں ہو؟ خنجروں کدھر چلے گئے ہو؟ برچھیوں کہاں گم ہو گئی ہو؟ آ جاؤ تلواروں، آ جاؤ نیزوں، آ جاؤ برچھیوں، آ جاؤ تیروں۔ حسین کا سینہ حاضر ہے، حسین اپنی جان لٹانا چاہتا ہے، نانے کا دین بچانا چاہتا ہے۔
پھر کیا ہوا؟ کربل کی زمین پہ حسین کٹ گئے پر دین بچ گیا۔ نانا 72 تسبیحاں پڑھی تھی نا، 70 تسبیحاں مجھے نہیں گرنے دیا تھا، دیکھ لے نانا آج میں نے تیری ایک ایک تسبیح پہ ایک ایک جان قربان کی ہے، 72 تن قربان کیے ہیں، خود گر گیا ہوں پرچم اسلام کو گرنے نہیں دیا، خود گر گیا ہوں تیرے قرآن کو رحل سے گرنے نہیں دیا۔ جس دین کے لیے میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے، جس دین کے لیے میرے نبی لہو لہان ہوئے، جس دین کے لیے میرے نبی سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جس دین کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کی پشت انور پہ اوجریاں رکھی گئی، جس دین کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام مہاجر ہوئے، جس دین کے لیے میرے مولا کے حسین نے، میرے نبی کے حسین نے قربانیاں پیش کی، جس دین کے لیے حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا، وہ دین آج میرے پاس ہے، وہ دین آج تیرے پاس ہے، وہ دین آج ہمارے وطن کے پاس ہے، وہ دین آج ہمارے ملک کے پاس ہے، وہ دین آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے دین کے ساتھ وہ کیا جو ان کی شان کے لائق تھا، ہمیں بھی گریبانوں میں جھانکنا ہے اس دین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اس دین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اس دین کے ساتھ وفا کیجئے، اس دین کا حیا کیجئے۔ 2 چیزیں کربلا والے دے کر گئے ہیں، ایک قرآن اور ایک نماز۔ ایک قرآن، سارا جسم سخی حسین کا تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تکتی تے نیت نماز کھلوتا، خنجر کے نیچے قضا نہیں ہوئی، نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوا، تلاوت بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے۔ تو قیامت تک جن کے پاس تلاوت قرآن ہے، جن کے پاس 5 وقت کی نماز ہے، وہی سچے سچے حسینی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مشن حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خون حسین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم محبت سے ان کا نام لیتے ہیں، اللہ کرے ان کی سیرت صورت کردار سے بھی اللہ ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کی رونقوں کو اللہ مزید دوبالا فرمائے۔ آپ حضرات کے جو ستارے ملے ہوئے نا، یہ اسی کی برکت ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔